نے احسان کیا امت محمدیہ پر، انہیں اپنا محبوب دیا۔ دنیا میں ہماری شان سب سے جزا ہے، کیوں ہم پر اجتماعی عذاب نہیں جاتا، بلکہ میں قرآن کی ایک آیت کو تو سارے مسئلے اس میں آ جائیں گے۔ رب فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ جب تک تو ان میں موجود ہے، جب تک تو ان میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اور پہلے رسولوں کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ قانون یہ ہے جب تک ہم رسول نہ بھیجیں اس وقت تک ہم کسی قوم کو عذاب اونچا بولیے نہیں دیتے۔ کیوں؟ رسول جاتا ہے اور انہیں اللہ کا پیغام سناتا ہے، جو مان جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے، جناب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پڑھیے، سب جب بھی رسول آتا، رسول رسالت کا اعلان کرتا، منکر ہلاک ہو جاتے، اپنے بچا لیے جاتے۔ جب باری آئی تیرے میرے نبی کی، گج کے بولو نا، تو رب نے کیا فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک تو موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اب یہاں میرا محبت والا جملہ سن لیجئے، پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ رب دعا فرماتا ہے محبوبہ تیری امت میں بھی جب مجھے گناہگار نظر آتے ہیں، جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب یہ لوگ ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، مجھے خیال آتا ہے انہیں عذاب دوں، مجھے جلال آتا ہے، پھر میں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں۔ جب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں ادھر تیرے چہرے کا جمال میرے سامنے آ جاتا ہے، تیری دعائیں میرے سامنے آ جاتی ہیں، پھر میں عذاب روک دیتا ہوں۔ اور کیوں نہ رکے یہ عذاب، کیوں نہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کے آنے پر عذاب روک لے، اس لیے کہ میرے نبی جب طائف میں تشریف لے گئے وہاں کے مکینوں کو میرے نبی نے دعوت اسلام کی، بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کرتے انہوں نے میرے نبی کے پتھر برسانے شروع کیے۔ میرے نبی جب باغ میں پناہ لیتے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، ساتھ جبریل امین بھی آتے ہیں، جبریل امین آگے کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رب نے بھیجا ہے۔ رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے میرے پیارے یار اگر تو کہے تو میں اس فرشتے کو رب نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دے۔ یہ جو تجھ پہ پتھر برسانے والے ہیں، اور یہ جو تیری بات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں جبریل میں دعا کرنے لگا ہوں، ذرا تو بھی میری دعا پہ امین کہنا، اے پہاڑوں کے فرشتے تو بھی میری دعا پہ امین کہنا۔ ادھر تیرے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا مکڑا والے نبی نے ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کرنے لگے تیرے میرے نبی۔ تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ حضور نے امتیوں کی طرف سے سفارش کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں بہانہ کیا پیش کیا؟ حالانکہ وہ تو علیہ مذاق کے صدور ہے نا، لیکن حضور نے ان پہ شفقت کرتے ہوئے کہا یا اللہ یہ جو مجھے پتھر مارا ہے نا انہیں ہدایت دے دے۔ کیوں؟ یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں نا، سبحان اللہ، جن کو سمجھ آئیے لطف لو، مجھے جانتے نہیں ہیں نا، اگر جان بوجھ کے کرتے بے شک تو عذاب دیتا، لیکن یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ مثال میں یوں سمجھا دوں، چھوٹا بچہ کوئی غلطی کر کے آ جائے نا، آپ سب غصے میں ہو، چچا پاس بیٹھا ہو یا کوئی اور بیٹھا ہو، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے اس بچے کو مارے نا، حالانکہ اس کو بھی پتا ہوتا کہ یہ غلطی کر کے آیا، لیکن کہتے ہیں کو چھوڑ دے نہ سمجھ چھوڑ دے، یہ نہ سمجھ بچہ ہے، غلط جان بوجھ کے نہیں کی تھا، غلطی نہ ہو گیا۔ حضور اسی طرح ان طائف والے نے پتھر مارنے والے نے
حضور آتے ہیں یا اللہ ان کو چھوڑ دے، انہیں پتہ نہیں ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے خوب انداز میں اس کو اس لفظوں میں بیان کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب جبریل امین کہنے لگے کہ انہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے، انہیں تیس نیس کر دیا جائے، تو حضور کیا کہتے ہیں؟ حضرت حفیظ جلندری نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں یہ سن کر مسکرائے مصطفیٰ ارشاد فرمایا، یہ سن کر مسکرائے مصطفیٰ ارشاد فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ طالبہ سے جڑے ہو کسر مدہ ہے، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ کیا کرتے ہیں؟ الہی پھول برسا، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر، الہی رحم فرما ان طائف کے مدینوں پر۔ دنیا میں ہمارا پروٹوکول الگ، قبر میں اب توجہ کریں گے آپ، قبر میں ہمارا پروٹوکول الگ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ سارے نبیوں کی امتیں آئی، ہمارے آقا کی بھی امت ہے، لیکن سوالات قبر میں جو سوال ہوتے ہیں، توجہ میری جانب رکھیے، مزہ آ جائے گا۔ قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ باقی نبیوں کی امتیوں سے نہیں ہوتے۔ میں تھنڈنگ کر رہا ہوں، قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں یہ اس امت کا خاصہ ہے، صرف اس امت سے سوال ہوتے ہیں۔ اور سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربوں کا، کہاں دینوں کا۔ بخاری کی روایت میں ایک سوال میں مذکور ہے کہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، پوچھا جاتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، بلکہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا رہا ہے۔ اب میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ سنو، صرف اس امت سے سوال ہوتے ہیں قبر میں، باقیوں سے نہیں۔ اب اس امت سے کیوں ہوتے ہیں، باقیوں سے کیوں نہیں ہوتے؟ کہاں باقیوں کو قبر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انتظار کرو قیامت کا۔ نہیں آپ نہیں سبحان اللہ بولو ذرا، انتظار کرو قیامت کا۔ اس امت سے کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا قبر میں سوال ہوتا ہے، جیسے ہی سرکار سامنے آتے ہیں حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جو پہچان لے، جو پہچان لے اس کے لیے جنت کی کھڑکی اسی طرح اسی وقت کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ مصطفیٰ کا عاشق ہے، قیامت تک انتظار نہیں، جنت کی ہوائیں ابھی سے لینی شروع۔ یہاں کہنے والا کہتا ہے کہ قبر میں حضور جب تشریف لاتے ہیں، حضرت سید شفیع حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی آپ یہ دعا کرتے رہتے تھے، بلکہ ایک موقع پر تو رو کے آپ نے دعا فرمائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا میری تقریر دے 10 منٹ رہ گئے، جڑا میں ذہن رکھیا ہے ہو سکتا ہے اس کو میں پہلے تو انو جان چھوڑ دے گا، لیکن کہنا دے دعا مطلب ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سب پڑھ لو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، انہیں آنکھ سے اللہ کہتے کہتے، انہیں آنکھ سے۔ اب توجہ، خبر میں سرکار آتے ہیں نا تسلی دیتے ہیں،
اپنے امتی کو. تو سرکار حضرت شبیر شاہ صاحب کہتے تھے کہ میں جب سرکار آئیں گے نا حضور کا دیدار کروں گا. تو کہتے تھے کیا خوب کسی ایک اور شاعر نے کہا تھا, اس کے ساتھ پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے, مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے, کیونکہ آئیں گے وہ مزار میں گھونگھٹ اتار کے, آئیں گے وہ مزار میں گھونگھٹ اتار کے. اور شادی کہتے ہیں کہ میں پھر کہوں گا سرکار کے پاؤں پکڑ کر اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے. ایک پل کو سبحان اللہ کہیں گے سارے ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں شاہ صاحب, میں حضور کے پاؤں پکڑ کے کہوں گا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے, اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے. آقا ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گڑی. قبر میں باقی کسی امت سے حساب نہیں ہوتا, سوالات نہیں ہوتے, اس امت سے ہوتے ہیں. کیوں؟ فرمایا جو نبی کا غدار ہے اس کے لیے اسی وقت جہنم کی کھڑکی کھل جائے, اور جو نبی کا حبدار ہے, جو نبی کا عاشق ہے, اس کے لیے اسی وقت جنت کی کھڑکی کھل جائے. قیامت کا انتظار کیوں ہو؟ اور خوش نصیب ہو میرے نبی کے امتیوں جن کا تعلق میرے نبی سے پکا جڑا ہوا ہے. اور یہاں زندہ ایک بات درج کر کے آگے بڑھ جاؤں. عقیدہ درست رکھنا. سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. عقیدہ کیا کرنا؟ درست رکھنا. پتہ ہے کیوں؟ جہنم اور جنت کا, جہنم اور جنت کا, یعنی جس نے دائمی جہنم میں رہنا ہے اس کا, اور جس نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اس کا, یہ فیصلہ ہوگا عقیدے پر. جنت میں پہنچ کر درجے ملیں گے پھر عمل سے. عمل پہ بھی زور ضرور دیں لیکن عمل سے پہلے عقیدے پہ زور دیں. عقیدہ درست ہوا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت ضرور مل جائے. لیکن اگر عقیدہ درست نہ ہوا, مصطفیٰ سے تعلق پکا نہ ہوا, تو مشکل بن جائے گی. توجہ, قبر میں امت محمدیہ کو اور ان میں حضور کے عاشقوں کو انتظار نہیں کروایا جاتا قیامت کا. اسی وقت ان کے لیے جنت کی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے نام کا نام دل عروس, ان پریشان نہ ہو انج سو جیسے میں پہلی رات دی دلہن سوتی ہے. کتنے خوش نصیب ہوں گے یقیناً سید شاہ حسین شاہ صاحب جن کا ابھی چہرہ ہو رہا ہے. ایک تو میرے نبی کی اولاد میں سے, اور دوسرا سنی مصطفیٰ کے عاشق حضور سے پیار کرنے والے ہیں. تو اب پھر قبر کے اندر جا کر کے اس سوال کے بعد کام ختم نہیں ہو جاتا. یہ خصوصیت ہے اس امت کی. توجہ, حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغمس ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق. حضور فرماتے ہیں جب مومن قبر میں جاتا ہے نا, وہ وہاں مر نہیں جاتا, فنا نہیں ہو جاتا, مل نہیں جاتا. فرمایا وہ قبر میں اپنے خاندان کی طرف سے دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, دعا کا انتظار کرتا ہے. آگے توجہ, میں ذرا مفہومت کر رہا ہوں. اذا لحقت ہو کانا حب الیہ من الدنیا وما فیہا. جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو نا, چیلم کی صورت میں, دسویں کی صورت میں, ساتے کی صورت میں, تیجے کی صورت میں, ہون دے تو ہمیں پریشانی رہنی ہی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. بولو 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 سبحان اللہ. ہون تو ٹینشن لینے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. جے کوئی دیوبندی آ گیا نماز جنازہ کی بہت دعا کہاں لکھی ہے, ختم کل کہاں لکھا ہے,
فرض نہیں کہتے ہم اسے پہلے بھی فرض نہیں کہتے تھے، ہم اسے مستحب کہتے تھے، نماز جنازہ کے بعد دعا کو بھی مستحب کہتے تھے، جھگڑے تھے تسی مانتے سو یہ کہاں ہے، یہ کیسے ہم کہتے تھے کرو ثواب ہے، نہ کرو گناہ کوئی نہیں، لیکن لوگوں کو روکو مت، لیکن اب تو مسئلہ حل ہو گیا تھا، نواز شریف کی اہلیہ محترمہ فوت ہو تو ان کے جنازے کے بعد دعا بھی طارق جمیل صاحب کرائیں تو جائز ہو جاتی ہے، چلو وہ تو اور تھا، اب بیٹا فوت ہوا نا اپنا، اس کے جنازے کے بعد دعا بھی ہوئی، تیسرے دن کل بھی ہوا، دن کا تعین کر کے کہا نا پرسوں جمعرات والے دن ہمارے گھر قرآن خوانی ہوگی جسے ہمارے ماحول میں ختم شریف کہا جاتا ہے، میں کہتے ہو بلیو اور تو رولا نہیں پانا چاہیے، رولا پاؤ نا اگر چھوڑی پانی پا کے ڈوب کے تب جاؤ، ڈوب کے نہ مرو تو پھر مرنو تو سا ایسے چکرے بنائے ہوئے ہیں، اور تکلیف کا میری کلمہ سنو، اس تو پتہ کیا لگیا پانا اس تو کیا ثابت ہوا، طارق جمیل صاحب نے اس پھر تو کیا گل ثابت ہوئی، سنو اگر کوئی جرمنی پر آ بیٹھا ہمیں غور کرے ذرا وہاں تک میری گل پہنچاؤ، پتہ ادو ہی لگتا ہے جب اپنے دل کے ساتھ بچے اپنے گھر اگ لگے نا تو پھر پتہ لگتا ہے سیل کتنا ہے، دوجے دے گھر کٹی ہوتے بندے کو پرواہ نہیں ہوتی، معلوم ہے طارق جمیل صاحب تو سب یہ دس دیتا ہے اور خدا دے بندے اسی تو ہم سائیں دا آندے ہیں جیڑا حضور دا نہیں ہو سکتا وہ حضور دی امت دا کیویں ہوئے گا، اور تو امت دا درد ہی کوئی نہیں، حضور دے غلاماں دا درد ہی کوئی نہیں، نہ کسی دے گھر ہوے تے آندے نا جنازے تو بعد دعا نہ کرو، کوئی لوڑ نہیں خبر تے کران گے، کسی دے گھر ہوے تے کول نہ کرو، ختم نہ پڑھو، سانو مدرسے اس تے دے دیو، تے جے اپنے گھر ہویا نماز جنازہ تو بعد دعا بھی ہوئی تے کل بھی ہویا، کیوں تاکہ تساں بھی چاہیا نا بھئی یہ بخشیا جا سبحان اللہ، تساں بھی چاہیا کہ بخشیا جائے، میں نہیں کردا حالانکہ وہ ہے لیکن اسی وہ کرتے ہیں کہ سیدھی سیدھی گل ہے بھائی اس تو پتہ لگیا اور تہاڈے ادھر اور تہاڈے خیر خواہ اسی ہاں، سبحان اللہ، ساری امت خیر خواہ اسی ہاں جڑے یا پیر میر علی شاہ دے غلام ہاں یا امام احمد رضا دے غلام ہاں، اصل جڑا اپنے بارے سوچدے ہاں وہی حضور دی امت دے بارے سوچدے ہاں، خیر آخری گل کرا تے گل ختم، یہ ہو گئی قبر جن پروٹوکول، بھائی اتنے بھی ثواب دا سلسلہ رکدا، اچھا بولو نہیں حشر دے اندر ساریاں امتاں دے حساب بعد ہی جو ہے اسی آئے سب تو آخر حساب سب تو پہلے، سبحان اللہ، آئے سب تو آخر ہی تا حساب سب تو بولو پہلے، اس طرح میں کسی کا مفہوم از کرا تو میری گل پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے فرمایا محبوبہ میں تینوں سارے آخری نبی بنایا، ناراض تو نہیں ہے، سبحان اللہ، ہائے ہائے محبوبہ میں تینوں سب تو آخری نبی بنایا، اس کا اس طرح سے نہیں، رب تعالیٰ دے اگر یقیناً کیا ہوئے گا یار میں تو راض ہو سکتا ہوں، رب نے فرمایا محبوبہ تینوں آخری نبی کام بنایا کہ ختم نبوت کا تاج تیرے سر کے سجاواں اور کوئی تیرے تو بعد نہ بھیجا تاکہ دنیا نے پتہ لگے ہن اس کو اونچا کوئی ہوے تے بھیجانا، تے دوجی گل تاکہ تیری امت نو سب تو آخر بناواں پہلے نہ بناواں، سبحان اللہ، تیری امت تو سب تو آخر بناواں، کیوں تاکہ جتنی امتیں پہلے گزریاں ہون گیاں نا انہاں تے جڑے عذاب آئے ہون گے اے سارے نبی سارے انہاں امتیاں دی رسوائی تو مطلع ہو جان گے، فلانا انج غرق ہویا، فلانا انج غرق ہویا، فلانا انج غرق ہویا، فلانا انج غرق ہویا، محبوبہ تیری امت آئے گی آخر اس تو بعد امت کوئی نہیں کہ کسے نو کی پتا انہاں کیتا کی ہے، اگلی گل قیامت لے جانے حساب سب تو پہلے لگا گا، کیوں جیدہ حساب سب تو پہلے ہوئے گا نا جس امت دا اس دی حساب کو دوسری امت ادا نہیں ہوں گے، کیوں انہوں نے اپنی پئی ہوئے گی خود پریشان
کسی والے پاسے توجہ ہی نہیں ہوئے گی میں انہوں اپنے اندازے میں بیان کرتا ہویا رب آخیگا محبوبہ سارے اپنے پریشانیاں لگے نے سمجھے ہو تو سبحان اللہ محبوبہ سارے اپنی پریشانیاں لگے نے اپنی امت نو لے آ سبحان اللہ امت نو لے آ اسا کنی چھپا کے انہاں دا حساب کر لواں تاکہ انہاں تو کوئی باخبر ہی نہ ہوئے کیڑا حساب اس پاس ہویا کیڑا حساب اس فیل ہویا کسی اور کو پتہ ہی نہ لگے اے جانا کہ میں جانا رب دا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رب نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا اس رسول کی وجہ سے ان کی دنیا بھی شان والی ان کی قدر بھی شان والی ان کا حشر سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نہایت ہی احسن انداز سے اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا صلی اللہ قادری صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کے علم عمل کے اندر مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے ایک شاعر ایک شعر پڑھ کے پھر اگلے بندے کو دعوت دوں گا وہ صرف 5 منٹ میں جائے گا آپ نے جھاگنے کا ثبوت دینا وہ اتنے دور سے چل کے